حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، جیسے کہ ہمارا سلسلہ ابو العلیہ جہانگیریہ چشتیہ قادریہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں بالخصوص ہمارے دادا پیر حضور حاجی الحاج صوفی حسین الدین حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ کیا ہے، اور کیا عرس شریف منایا جائے گا؟ اگر عرس شریف منایا جائے گا تو کس تاریخ میں منایا جائے گا؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ جو سلسلہ والے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے تو اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ حاضری کی کوشش کریں، کرم ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہمارے دادا پیر کا سوال کیا ہے، ہمارے دادا پیر کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ جی کرم حضرات، میں بتانا چاہوں گا، میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی الحاج محمد حسین الدین حسن شاہ دامت برکاتہم القدسیہ، جی جو اس دار فانی سے کس تاریخ میں کوچ کیے، یہ بھی آپ کا سوال ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جی انشاءاللہ، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ مرید کس کے ہیں جی اور آپ کو خلافت و اجازت کن سے ہے، جی اس پر بھی بات کریں گے۔ انشاءاللہ، صوفی حسین الدین صباحتی، ماشاءاللہ، وہ فصاحتی، جی صوفی حسین الدین صاحب صباحتی، وہ فصاحتی، نور اللہ مرقدہ ہو، جی آبائی طور سے موجہ جی بڑھیرا، جی تحصیل بیسل پور، جی ضلع پیلی بھیت کے رہنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ رہنے والے، پیلے بھی شریف کے ہاں ہاں، ضلع پیلی بھیت کے رہنے والے تھے، اور تحصیل بیسل پور آپ کی لگتی تھی، گاؤں کا نام بڑھیرا تھا۔ جی وہیں آپ کی پیدائش 22 رمضان 1363 ہجری مبارک میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، 22 رمضان 1363 1363 ہجری مطابق 10 دسمبر 1944 میں بروز اتوار کو ہوئی۔ ماشاءاللہ، آپ کے والد کا نام مولا بخش تھا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے ہی 1972 میں بڑھیرا کو خیر آباد کہہ کر پورن پور میں آ کر سکون کر لی، جی اور یہی رہتے ہوئے جی اپنے بیٹے کو تعلیم سے مزین کیا، جی تعلیم سے مزین کیا۔ پھر جب بیٹے بڑے ہو گئے جی تو ان کی شادی کر دی، جی جن سے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں وجود میں آئی۔ جی اسی درمیان صوفی حسین الدین صاحب حضور سند الاولیاء جی حضرت خواجہ محمد فصاحت حسن شاہ جی قدس سرہو کی خرمن کمال سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ ہی ماشاءاللہ، سالوں بعد خلافت و اجازت سے ہمکنار ہوئے، پھر سلسلے پاک کی خدمت میں لگ گئے اور ملک کے مختلف شہروں کا جی دورہ کرنے لگے، ماشاءاللہ، جس سے کچھ ہی دنوں میں جی بہت سارے جی افراد کو توبہ کرا کر اپنے بزرگوں کی چوکھٹ سے وابستہ کر دیا۔ ماشاءاللہ، آپ کے مریدوں کا دائرہ یو پی، دلی، اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، بنگال، آسام اور نیپال تک پھیلا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ کا نیپال تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو حضور سند الاولیاء قدس سرہو کے ساتھ حضور اسد الاولیاء حضور خواجہ محمد صباحت حسن شاہ جی مدہ جلہ العالی سے بھی خلافت و اجازت تھی۔ ماشاءاللہ، آپ فطری طور پر بہت نیک اور خلوص مند تھے۔ جی آپ کا ہر شخص سے محبت سے ملنا اور انہیں پیار کرنا
یہی ان کی عادت میں شامل تھا۔ ماشاء اللہ، آپ بڑے طویل القامت تھے، اس پہ سے گھنی داڑھی اور گھنے ان کی شخصیت کو پر اثر بناتی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ اپنے بزرگوں سے بہت محبت کرتے تھے ماشاء اللہ، اور تمام اعراس میں مریدوں کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ جی 2019 عیسوی میں حج بیت اللہ شریف سے بھی مشرف ہوئے۔ ماشاء اللہ، آپ عرس سند الاولیاء قدس سرہ میں بہت ہی جوش و خروش اور عقیدتوں محبتوں کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، لہذا 23ویں عرس سند الاولیاء میں بھی تشریف لائے، مگر کس کو معلوم تھا کہ آپ کی زندگی کا آخری عرس ہے؟ اللہ اکبر، کس کو معلوم تھا کہ آپ کی زندگی کا آخری عرس ہے؟ بہرحال بحکم خداوند قدوس مختصر بیماری کے بعد 8 شعبان 1445 ہجری مطابق 16 فروری 2024 عیسوی بروز اتوار کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور اپنی پسند کی ہوئی جگہ پر سپرد خاک ہوئے۔ ماشاء اللہ، آپ کا مزار گہلیہ شریف میں ہے اور آپ کے سجادہ نشین آپ کے بڑے صاحبزادے صوفی محمد رفیع حسینی سباہتی صاحب ہیں اور اس وقت وہ اپنے والد گرامی کی جگہ ان کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، یہ ویڈیو میرا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی خواجہ الحاج صوفی حسین الدین حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کی جو تاریخ ہے جی وہ 8 شعبان المعظم ہے۔ جی ماشاء اللہ، لہذا میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے اور تمام عقیدت مند والوں سے اور تمام محبت کرنے والوں سے اور تمام صوفیاء کرام سے اپیل کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت صوفی الحاج خواجہ حسین الدین حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس اس سال پہلا عرس ہے اور اس عرس میں یہ عرس 7-8 شعبان المعظم جی 7-8 شعبان المعظم اور یہ تاریخ دونوں ایک ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے 7-8 فروری بھی ہوگی اور 7-8 شعبان المعظم بھی ہوگا۔ ماشاء اللہ، لہذا میں اپنے تمام مریدوں سے بھی اور تمام اپنے پیر و مرشد کے مرید یعنی اپنے پیر بھائیوں سے بھی اور تمام خلفاء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس تاریخ میں پہنچ کر کے آپ کے عرس مبارک کی تاریخ میں پہنچ کر کے سعادت مندی حاصل کریں انشاءاللہ، اور جو ہے فیضیابی حاصل کر کے اپنے قلوب کو منور و مزلہ فرمائیں۔ انشاءاللہ، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ ہمارے پیر و مرشد کسی بھی شخص سے ملتے تھے اس کو یہی پتا چلتا تھا کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کا انداز کچھ الگ تھا۔ آپ جب اپنے مریدوں سے، خاص کر میں مریدوں کی بات کیا کروں، مجھ جیسے فقیر انسان کو کافی وقت آپ کی صحبت میں رہنے کا ٹائم ملا اور آپ کے ساتھ یہاں سے لے کر کے جھارکھنڈ، JCD، گوہاٹی، آسام، بنگال اور دلی وغیرہ تک میں آپ کے ساتھ سفر کیا ہوں۔ لہذا جب میں آپ کے ساتھ سفر کرتا تھا تو مجھے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ میں کسی غیر کے ساتھ ہوں، بلکہ میرا باپ بھی اتنی محبت نہ کرتا جتنی محبت میرے پیر و مرشد میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لہذا میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام پیر بھائیوں سے اور تمام خلفاء حضرات سے
کہ اس تاریخ میں اور تمام عقیدت مندوں سے، تمام مریدوں سے جی کہ اس تاریخ میں 7-8 شعبان المعظم اور 7-8 فروری کو گہلیہ شریف میں پہنچے اور ورث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ الحاج صوفی محمد حسین الدین حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارکہ کی حاضری دے اور ان کے جو ہے ورث میں پہنچ کر کے اپنے آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال کریں۔ بس اتنی سی بات کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لہٰذا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری یہ بات جن حضرات تک پہنچے وہ ایک دوسرے تک شیئر بھی کریں اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ الحاج صوفی محمد حسین الدین حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارکہ پر پہنچ کر کے اور اپنے آپ کی سعادت مندی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گوسے گزار ہوں، مالک و مولا ہماری اس بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں معاف فرما دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔